بڑے اچھے طریقے سے پاک صاف کر رہی ہے. اب رہا یہ پاک صافی والا مسئلہ، سر صحابہ کرام کے زمانے میں تو پینے والا پانی بھی مشکل سے ملتا تھا. اس زمانے میں آپ سمجھیں گے کہ یہ جو فقہ حنفی نے کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، اس طرح صحابہ نے تو کبھی پاک نہیں کیے، نہ ان کے پاس اتنا پانی تھا. بس پانی لیا، نجاست دور کی. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی مسجد نبی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. انہوں نے صحابہ کرام اٹھے روکنے کے لیے، آپ فرمایا رک جاؤ. جب پیشاب کر چکا فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا. آپ فرمایا یہ مسجد پاک جگہ ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے، نماز پڑھنے کے لیے، یہاں پہ ناپاکی نہ پھیلائی جائے. بس اتنا کہہ دیا، کافی. یہ آپ کا اخلاق بھی تھا. اور صحابہ کرام اس کو پکڑنے کے لیے، اب وہ پکڑتے، وہ آدھا پیشاب اندر آدھا باہر، وہ اسلام سے ہی متنفر ہو جاتا. جتنا کام ڈالنا تھا وہ اس نے ڈال لیا، جہاں اس نے تھوڑا سا پیشاب کیا تھوڑا اور کر لیتا، گندگی تو ہو چکی تھی. لیکن آپ نے فرمایا وہ تو کر لینا، اخلاق سے سمجھایا، اس کو سمجھ آ گئی. ظاہر ہے کہ ہمارا تو بچہ بھی یہ کام نہیں کرے گا. اس وقت تو لوگوں کو نہیں پتا تھا نا کہ بھی مسجد میں، اور مسجد میں قالین بھی نہیں تھے، کچی مسجدیں تھیں، تو نیا نیا اسلام آیا تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا. وہ تو اس کو اسی طریقے سے ایک گھر کی دیوار ہی سمجھ رہے تھے، جیسے مسجد کی دیوار ہے کہ جی خود خشک ہو جائے گی. پھر آپ نے فرمایا پانی کا ایک ڈول لاؤ، اس کے اوپر بہا دو. اب مجھے بتائیں ایک بندے نے پیشاب کیا ایک جگہ کے اوپر، اس کے اوپر آپ صرف پانی کا ایک ڈول بہا رہے ہیں تو پاک ہو گئے وہ؟ آپ نے تو کہانی کرائی ہوئی ہے کہ وہ بہتا ہوا پانی آپ کے حساب سے تو اتنے ڈول بہائے جائیں کہ وہ وہاں سے نکلتا دوسری طرف سے باہر نکلے. صحیح، ٹھیک ہے، یہ پاسبل نہیں ہوتا تھا. آپ گندگی دور کریں. حتیٰ کہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، کچھ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں نا تو مدینہ شریف کے راستے میں گندگی ہوتی ہے، تو ہماری جو عبایا ہے نا وہ نیچے لگتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے عبایا اوپر کرو، لیکن نہیں فرمایا، عورت کے پردے کا خیال. آپ فرمایا وہ جب گندگی والی جگہ پہ تمہاری عبایا ٹچ کرتی ہے، اس کے بعد کیا کوئی پاکی والی جگہ بھی آتی ہے؟ کہا یا رسول آتی ہے. اس کے ساتھ رگڑا کھاتی ہے؟ فرمایا پاک ہو جاتی ہے. جوتیوں کے تلوے کا بھی تیمم آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے اگر جوتیوں میں امپریشن نہ بنے ہوئے ہوں. پہلے زمانے میں جوتیاں سیدھی ہوتی تھی نا، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جوتیوں میں نماز بھی پڑھی ہے. بالکل صحیح، ٹھیک، کیونکہ قالین نہیں ہوتے تھے. آج بھی تو آپ جنازہ تو اسی طرح ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جڑے تھوڑے زیادہ تقوی دے حاصل جوتی لا کے نا جوتی کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. ان سے ذرا پوچھیں کہ جوتی لگتے وشکار ہی ہے، یعنی کمر تو درمیان میں ہی ہے، چاہے آپ تکیے والی سائڈ پہ سر کریں یا پاؤں والی سائڈ پہ کریں. میں اس لیے بول رہا ہوں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں پنجابی لفظ بہت بولتا ہے. میں اکثر پنجابی جو بول رہا ہوتا ہوں نا اس کے بغیر بھی میرے لیکچر مکمل ہوتا ہے. آپ پریشان نہ ہویا کریں جن کو پنجابی نہیں آتی، میں انہی باتوں کو اردو میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. تو اینڈ رزلٹ تو وہی ہے نا، جوتی کے اوپر آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو جوتی پاک تھی یا ناپاک تھی؟ آپ کھڑے تو جوتی کے اوپر ہیں. جوتی اتارنی آپ سائڈ پہ کر کے پاؤں اس پہ زمین پہ کھڑے ہوں، تو جوتی کے نیچے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو وہ پاک ہی ہے. پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں. سر یہ مسئلہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ جوتی کا پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں ہے، ناپاک ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے. تو ظاہر ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میری جوتی ناپاک ہے، تو وہ پاک تصور ہوگی. یقین اس وقت ہوگا جب آپ واقعی کسی یعنی پخانے کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں یا کسی یعنی گٹر کے پانی کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں، تب آپ کو یقین ہوگا نا. اور وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ لگا ہے، اس کے بعد چند قدم چلے اور وہ مٹی کے ساتھ تیمم ہوا اور وہ اتر کے سائڈ پہ ہوگی، ختم. اسی طریقے سے یہ بارش کا جتنا کیچڑ ہے پاک ہے، مٹی تو پاک ہے، مٹی سے تیمم ہوتا ہے سر. جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ جو کیچڑ ہے اس میں گٹر کا پانی ملا ہوا ہے، شک نہیں، یقین، یہ بینیفٹ آپ کو دیا گیا. جب یقین ہوگا نا پھر تو کوئی بھی نہیں یقین سے کہہ سکتا. تو بڑی آسانی ہے اس معاملے میں، تھوڑی تھوڑی بات پہ وہم نہیں کرنا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب کپڑے جو ہے وہ منی کی وجہ سے یعنی خراب ہو جاتے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو دھوتی تھی اور آپ وہ گیلی چادر ہی اوڑھ کے نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے. اس سے اماں عائشہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ جو کپڑا ناپاک ہو اس کو دھونے کے بعد اس کے خشک ہونے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، وہ گیلا بھی پاک ہی تصور ہوگا. اب آج تو ہمیں یہ بات پتہ ہے، لیکن جب اسلام نیا تھا اس وقت تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہوگی نا کہ یار ابھی تو گیلا ہی ہے، خشک تو ہو لے پھر پاک ہوئے گا. اور پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر وہ منی خشک ہوتی تو میں اسے کھرچ دیتی. اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ منی اگر کپڑوں کو لگی ہو، خشک ہو جائے تو کھرچنے سے پوری ریموو کر دیں تو پاک ہے، گیلی ہو تو دھو کے اس کی چکنائی دور کرنا، خون کا بھی دھبے کو دور کرنا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خون کا داغ بھی دور کریں، کیونکہ خون کا داغ جب لگ جاتا ہے نا کپڑوں کو
تو وہ فوراً تو نہیں اترتا ہے، الا یہ کہ آپ بہت کوئی کیمیکل استعمال کریں. یعنی جو آپ فیل کر رہے ہیں نا اتنا حصہ خون کا ریموو کر دیں تو وہ کپڑے پاک ہیں. تو کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے 3 دفعہ دھونا زیادہ بہتر ہے، ورنہ ایک دفعہ بھی اگر ایسا دھو لیا جائے جس میں سے گندگی ریموو ہو جائے، جس طرح آج کل ہمارے واش بیسن ہیں یا ٹوٹیاں ہیں، کوئی آپ کے کپڑے کو گندگی لگی آپ اتنا حصہ یوں کر کے دھو لیتے ہیں، اپنے پہ چھینٹے نہ پڑنے دیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے. وہ تو بہتا ہوا پانی ہے، وہ تو دریا کے پانی کے حکم میں ہی آئے گا. لیکن ٹب میں نہیں کریں گے، لوٹے میں نہیں کریں گے، ورنہ وہ لوٹے میں ڈالتے ہی لوٹے کا پانی بھی پلید ہو جائے گا. یہاں میں ایک مستعمل پانی کا مسئلہ بھی بتا دوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص جب صبح اٹھے ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، اسے نہیں پتا اس نے رات کہاں گزاری ہے، پہلے ہاتھوں کو دھوئے. ہاتھ دھوئے بغیر آپ ٹب میں یا لوٹے میں پانی میں انگلی نہیں ڈال سکتے، ورنہ وہ پانی مستعمل ہو جائے گا. مستعمل سے مراد استعمال شدہ. اس پانی سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے. استنجا تو کر سکتے ہیں، کیونکہ استنجا کوئی اس طرح کا حکمی نجاست دور کرنے والا معاملہ نہیں ہے، وہ حقیقی نجاست ہے. حقیقی نجاست مستعمل پانی سے دور ہو جاتی ہے، لیکن حکمی نجاست وضو اور غسل جو پریکٹیکلی نجاستیں نہیں ہیں، جس کا وضو نہیں ہے تو وہ ناپاک تو نہیں ہوتا، نماز کے لیے وہ ناپاک ہے. تو یہ حکمی نجاست کو دور کرنے کے لیے مستعمل پانی نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا آپ اگر گرم پانی میں کو انگلی ڈال کے نہ چیک کریں، پانی کو آپ علیحدہ سے اس سے نکال کے، آج کل تو ویسے ہی شاور کی وجہ سے آسانی ہوگی ہے تو وہ چیک کریں. شاور میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ میں نے ایک مسئلے میں ایک مسئلے بتا دیے ہیں. پاک کرنے کے اعتبار سے تو آٹومیٹک جو مشینیں ہیں وہ اچھے طریقے سے پانی پاک کر دیتی ہیں، لیکن اس میں کم از کم 3 دفعہ اس کو آپ اس سائیکل کو ریپیٹ کروائیں. پانی وہ فریش لے، دوسرے کو نکالے، پھر لے، پھر وہ سینٹریفیوگل پروسیس کے تحت کرتی ہے نا، تو وہ سارے کا سارا پانی نکل جائے تو یہ پانی پاک. تو ویسے علماء کے آپ ذرا کلپ دیکھیں نا آٹومیٹک واشنگ مشینوں پہ، وہ کوئی سولوشن دیتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جی اگر اس میں ناپاکی رہتی ہے تو وہ ناپاک ہے، اگر پاکی رہتی ہے تو پاک ہے. تو اینڈ رزلٹ کیا نکلیا؟ دسو نا. تو یہ ہم پوری انجینئرنگ کر کے بتا رہے ہیں. باقی کوشش کریں کہ ناپاک کپڑوں کو الگ ہی دھوئیں، پاک کو علیحدہ. لیکن ظاہر ہے گھر میں یہ مشکل ہو جاتا ہے. دھوبی کا بھی یہ حکم ہے کہ دھوبی کو اگر آپ ناپاک کپڑے دیتے ہیں اور اس کو پورا طریقہ نہیں آتا تو آپ جب کپڑے آئیں تو وہ ناپاک ہی تصور ہوں گے جب تک اس کو طریقہ نہیں آتا. یا تو اس کو ایجوکیٹ کریں تو بعد میں اس کو ایک بار نتھار لیں. اور اگر آپ نے پاک دیے ہیں تو آپ کے لیے پھر اب وہاں پہ حسن ظن ہے کہ پاک دیے ہیں تو ضروری نہیں اس نے ناپاک میں دھوئے ہوں گے، وہ پاک ہی واپس آ گئے. تو آپ وہم نہ کریں. یعنی شریعت آپ کو پازیٹیو سائیڈ کے اوپر لے کے جاتی ہے جہاں پہ آپ کے لیے آسانی ہو. الدین یسر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دین آسانی ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب بھی کسی کو کہیں پہ گورنر بنا کے بھیجتے تو فرماتے ہیں کہ دیکھنا لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، ان کو متنفر نہ کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات نہ پیدا کرنا. ٹھیک ہے، یعنی پازیٹیو سائیڈ پہ رہنا. تو لہٰذا آٹومیٹک واشنگ مشین والا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن میں نے بتایا کہ اس میں یہ ساری چیزیں ہوں اور اس کے ذرا وہ پانی ذرا زیادہ استعمال کرتی ہے. پھر جن کے پاس لمیٹڈ پانی ہے وہ تو نہیں یوز کر سکیں گے. اس کو ڈائریکٹ آپ کو پھر پانی کی ٹینکی سے جوڑ کے رکھنا ہے، وہ گرم ٹھنڈا مکس کر کے وہ پھر نکالے گی تو پھر آپ کی ٹینکی بھی یوں نیچے آ رہی ہوگی. ہاں، تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے. لیکن وہ صاف ستھرا کر دے گی. عورتوں کی فٹیک جو ہے نا وہ